شر بنے مفتی 15 ور شر دستار دن بنے مفتی بہت یھان ان مفتین وچھا بہ سیلبس پہ اگر یہ مفتی بنے اکہ وری گھان درسگاہ بی وری دارالعلوم آز ہسا دستار بندی آز ہسا دستار بندی گو ٹھیک جو دستار بندی ہسا گو نیران یہ لٹکا ہے تو واتان پنس گامس مز مفتی ہسا آو ہمسائے دپان مفتی آو یہ کر ون دینس آسمان کھالہِ مگر بہ یھان ان مفتین وچھ بہ سیلبس یمو کم سیلبس کی کتاب مفتی صاحب صاحب بہڑے مت پانس ونس مفتی بہڑے نا دسگیر صاحب پانس ونس مفتی بہڑے نا اولیاء پانس ونس مگر ازکین دارالعلومن مز درسگاہن مز 15 ور شر بنے مفتی اوک نہ بہت سیلبس کر بہ چک یعنی میں نش جوکن یون گۄڈٕ کر بہ چک تُہۍ چھوا مفتی تُہۍ چھوا دستارس لائق دستار سنت رسول اللہ دستار شوبان دپان ترہ بحیثیت علم ترہ گو دستار پتم یہ لاٹ یہ دستار لاٹ شوبہ تم سس عالم دین آس بوڑ سکالر آس دستار شوبہ کاندرس دستار شوبہ مہیس عربس دستار شوبہ 15 ورس شرس ام سپار پڑھ یسنا قرآن کرمت لہذا یہ نٹ کی برکت آو مے موقع تمام مفتیان کشمیر کت کرنے برو یمن سا یہ باقی اندر برو کھین بہ یمن چک یمن کر بہ شو یم ہاین میں سیلبس مفتی ہوں کیا دور وچ کیا ووت برونٹ کن آ گیو گامس مز بیا گو ممبرس پٹھے آ گیو گامس مز بیا کتت گو گن کاک ووت بڑگام وتر حال ووت وچو گامک معاشرہ کیا چھو غیرت کیا چھو آ گو گرس مز گناہ کرن وتہ پٮ۪ٹھ گناہ کرن تم کھول رباب تہ تم کھول رونی تہ تم کھول لوٹ تہ کوت برسری ممبر رسول علیہ الصلوۃ رباب کھڑت تہ ون مے کیا کور مے دس مثال لوٹ وٲیِتھ تہ دپان مے کیا کور مے دس مثال رنہ وٲیِتھ تہ دپان مے کیا کور مے دس مثال یہ ہے بدیا یہ ہے وہ برائیاں جو ہمارے سماج میں ہے چاہے جوانوں کی طرف سے چاہے شراب کے معاملات ہو چاہے چرس کے معاملات ہو چاہے اور کچھ منشیات کے معاملات ہو یا ایسی خرافات ہو ان کے خلاف مسلمانوں کو بیک آواز ہو کر آواز بلند کرنی ہوگی اور اس کے خلاف مذمت کا اظہار کرنا ہوگا کہ قوم آسن دین کے خلاف ہم ایسی بے غیرتی برداشت نہیں کریں گے تاکہ یتھن لکن اتن گام والن پہ توبہ لازم اس کرو تمہ سات اکس بیس ست قطع تعلق یل نہ سالس بلائے ایک نئے سال سی اور کل گھس ام سات کرو نا قطع تعلق یم سات دینس خلاف آس کورمت وچ بس دپان ات گامس مجھ پڑھا لکھا کہین مثال وچ کیا قرآنس مجھ مہی سن مثال آمت یہ امس کہا دپان ہے قرآنس مجھ خنزیر تہ آمت حرام کرنا مطلب وہ خنزیر تہ کھالو نمبر رسولس علیہ باللہ مثال دیوان تم مگر ہائے اب تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ او کما قال اللہ تعالیٰ نے فرمو یس مومنن ہنز واتی دلت نیت جمہور علماء جتنے بھی کشمیر کے ہیں وہ سب اس کی گمراہی کے قائل ہیں قرآن و سنت کے تحت یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الفتن او قال البدع ولم يظهر العالم علما فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنہ ظاہر ہو او قال البدع یا کوئی ایسی بدعت ضلالہ جو ہے گمراہی ظاہر ہو اور پھر عالم دین یا علماء یا ذمہ داران خاموشی اختیار کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلعنت اللہ علیہ اس پر اللہ کی ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ جمہور مسلمین اور مومنین اور علماء اور صالحین کے خلاف عبدالغنی بٹ صاحب نے کیا ہے ادب کے ساتھ تو یہ گزارش اس سے کی بھی گئی آج بھی میں بھی کرتا ہوں کیونکہ وہ بزرگ صفت انسان ہے سفید ریش انسان ہے تو اس لیے ان سے گزارش ہے کہ وہ معذرت کریں امت کے سامنے دین اسلام کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرنے کے لیے ورنہ تمام جمہور علماء اسلام کے سامنے وہ گمراہ ہے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ اس بات کا جواب پیش کریں تو انہوں نے بہت سارے بہانے بنائے جس کا وہ بار بار کہتے ہیں میں دیکھوں گا امن 15 ورین مفتین کر بس سرٹیفکیٹ چک امن وچھا بہ 3 ورین 2 ورین من کۄکر پوچ مفتی کچے تو یار جناب علی اگر سے 60 وہر شک اس نش 60 وہر بڑے مفتی تھے اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر 80 سال کا ہے عبدالغنی صاحب تو ہمارے پاس 80 سال کے مفتی بھی ہیں بزرگ بھی ہیں بڑے بڑے علماء ہیں دانشور ہیں یہاں پر صوفی ازم کا بزرگان دین کا ہمیشہ سے رہا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے ہندوستان پورے بر صغیر ہند و پاک میں رہا ہے صوفیت کا اور پھر ہمارے بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے صوفی ازم کا یہاں چرچا رہا ہے آج بھی اللہ کے پیارے بزرگ جو صوفی صفتیں موجود ہے لیکن ان میں سے ایسا ڈرامہ کسی نے نہیں رچایا یہ شیطانی فطرت